بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، بلاول بھٹو جلد ہی بھارت جانے والے ہیں، کچھ خبریں اچھی نہیں وہاں سے آ رہی، کیسا استقبال ہوگا پاکستانی وزیر خارجہ کا؟ دیکھیں، استقبال تو آپ ہونا شروع ہو گیا ہمارے وزیر خارجہ کا، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی کی بات ہے میرا خیال ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہمارے ریاست کو، ہماری حکومت کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ ایک بات بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کا پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی پرائورٹیز بطور پارٹی چیئرمین، دیکھیں وہ انٹرنل پالیٹکس میں کیا کر رہے ہیں، ہر سیاسی جماعت ہے وہ پالیٹکس کرتی ہے، سیاست کرتی ہے۔ خان صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں، مسلم لیگ نواز اپنے اس وقت سیاسی سٹرگل اپنے بچاؤ کے لیے وہ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی حال ہے، باقی جماعتیں ہر کوئی اپنے پولیٹیکل ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے کارڈز کھیل رہا ہے۔ لیکن ایسے ایک شخص کو جو اس وقت لوکل پالیٹکس میں الجھا ہوا ہو، ڈوبا ہوا، اس کو آپ پاکستان جیسے ملک کا وزیر خارجہ لگا دیں، اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ بلاول، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے زمین گرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی، گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنے لہجے، اپنی آواز میں گھمبیرتا لا کر، سینے سے بات کرتے ہوئے، جی، اپنے بھموں کو سکیڑ کر، اپنے چہرے کے تاثرات کو اتھل پتھل کر کے، جی، وہ جس وقت حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پر چیف جسٹس آف پاکستان کو اور دیگر دو جج صاحبان کو پارلیمنٹ کے توہین میں استحقاق کمیٹی میں بلانے کے اشارے دے رہے ہیں فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر، اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے لیے گوا کی، انڈیا کی گوا کی سرزمین گرم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ پہلا موقع میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا ان رسپانسو فارن آفس پاکستان کا کبھی نہیں رہا۔ اچھا، 18 سال کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا 56 سیز فائر وائلیشنز کر دے سال 2023 میں، اور آپ کی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بھی مرتبہ احتجاج نہ کیا جائے، ایک لفظ نہ بولا جائے، ایک پریس ریلیز نہ جاری کی جائے، ایک مرتبہ ان کے ہائی کمیشن سے کسی شخص کو بلا کر احتجاج نہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور اب حال یہ ہوا ہے کہ ہمارے فورن منسٹر صاحب، انہوں نے گزشتہ سال جب انہوں نے اپنی پہلا فورن پالیسی ایڈریس کیا نا، خبر کی طرف میں آتا ہوں، اس کا ذرا پریٹیکسٹ واضح کرنا بہت ضروری ہے، یہ خاص سیاق و سباق میں ہو رہی ہے۔ بلاول کی پرائورٹیز آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کو وزیر خارجہ غالباً اس لیے بنایا گیا ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا، اس نے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر دست شفقت رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کی خدمات کے صلے میں، تو اس نے سال 2028 میں پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ ٹرم نون لیگ کے پاس، ویسے اب چانسز ان کے بھی معدوم ہو گئے ہیں، جی، پلان تو یہی ہے نا کہ یہ ٹرم نون لیگ کے پاس رہے گی 2023 سے 28، اور 28 میں بلاول بھٹو نے بننا ہے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بطور وزیر خارجہ، کیونکہ اگلی ٹرم میں تو انہوں نے نون لیگ کی اپوزیشن کرنی ہے نا، جب ہی انہوں نے حکومت میں آنا ہے، یہ میں پلان آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بلاول جو ہے وہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے جس ملک میں جا سکتے ہیں وہاں پر دوست بنا سکتے ہیں، ان کا ایک انٹرنیشنل پروفائل بن سکتا ہے، وہ بنا لیا جائے۔ بلاول جاتے ہیں گزشتہ سال جون کے مہینے میں 16 تاریخ کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ISSI، اور وہاں پر جا کر وہ اپنے فارن پالیسی کے حوالے سے، خارجہ امور کے حوالے سے اپنا گیان بانٹتے ہیں۔ وہ وہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاشی انحصار ہو ایک دوسرے پر، اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہوتی، تو آج ہم نے ایکسٹریم پوزیشنز نہ لی ہوتے۔ اگر میں کون سا ایسا وزیر خارجہ ہوں جو انڈیا کے وزیر خارجہ سے بات نہیں کر سکتا، یہ وہ گیان بانٹ رہے تھے۔ ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کٹ آف نہ کریں، آپ کی باتیں ٹھیک ہوں گی بٹ نو یور اینیمی۔ بلاول صاحب، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں سبرامنیم جے شنکر، گھاگ قسم کے، وہ گھاگ ہیں، جتنی ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی عمر ہے اتنا ان کا تجربہ ہے۔ وہ فارن سروس میں اتنا عرصہ سرو کیا انہوں نے، فارن سیکٹری وہ ریٹائر ہوا، اس کے بعد وہ فارن منسٹر بنے ہیں۔ انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ بھی تھرڈ اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہو کر پاناما میں پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا، اور تقریباً اب جب لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو
لگ بھگ 48 گھنٹے گزر چکے ہوں گے، خاموش ہے، مجرمانہ خاموشی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی۔ بلاول صاحب نے تو کھڑے ہو کر اپنا وہ کر دیا تھا نا کہ آپ گر گئے ہیں جیسے آپ مرے جا رہے ہیں انڈیا سے ملنے کے لیے۔ جی، انہوں نے جو خبریں چلوائی ہیں انہوں نے ڈیمیج کیا ہے باقاعدہ پاکستان کو۔ اب ایونٹ یہ ہے کہ 4 اور 5 مئی کو گوا میں شنگھائی تعاون تنظیم کا فارن منسٹریل میٹنگ ہونے جا رہی ہے، وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ اب وزرائے خارجہ کا اجلاس وہاں پر جانا بھی ضروری ہے، پاکستان کی ریپریزنٹیشن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈیا کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے، یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے۔ شنگھائی 5 تھا جو SCO بن چکا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، پاکستان اس کا ممبر بنا، اور اس وقت بھی کچھ ممالک کو کنسرن تھا کہ انڈیا اور پاکستان جب ان کو ممبر بنایا جائے گا تو یہ اپنے بائیلیٹرل ایشوز ہمارے فورم پر نہ لائیں، اور ان کے آپس کے برے تعلقات جو ہیں وہ SCO کے چارٹر اور RCO کے جو ایجنڈا ہے اس کو متاثر نہ کریں۔ وہ ایشورنسز آپ نے دے دی تھی، تو جانا تو آپ کا بنتا تھا۔ بلاول نے جانا ہے، اور وہاں پر چین کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، حالانکہ چین اور انڈیا کے درمیان بھی تعلقات کو بہت اچھے نہیں چل رہے۔ وہاں پر سائیڈ لائنز کے اوپر پہلے تو جناب جب بلاول نے اس قسم کی پوسچرنگ کی ہوئی تھی، اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی میٹنگ ریکویسٹ نہیں کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، بائیلیٹرل دو طرفہ میٹنگ کا کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی گئی، آفیشلی کچھ نہیں کہا گیا بائیلیٹرل میٹنگ۔ لیکن انڈیا نے اپنے دفتر خارجہ جو ان کا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، اس نے اپنے چند مخصوص رپورٹرز کو لیک کی ایک انفارمیشن آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے، نام بتائے بغیر کہ جناب آپ اس کو ایکسکلوسیو کر کے چلا دیں۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے شاید مر رہے تھے۔ بائیلیٹرل میٹنگ ریکویسٹ کی گئی پاکستان کی طرف سے، اور انڈیا نے ریجیکٹ کر دی کہ ہم نے آپ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات نہیں کرنی۔ اچھا، اور یہ اٹس اے ٹائٹ سلیپ۔ جب آپ کی پوسچرنگ ایسی ہوگی تو پھر آپ کو اس قسم کی خبروں کا سامنا کرنا پڑے گا، باوجود اس کے کہ آپ نے ریکویسٹ نہیں کیا۔ جہاں آپ کو سب سے زیادہ محتاط چلنا ہے وہاں آپ اوپن چلنا شروع ہو گیا۔ اب ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ اب سن لیں کہ جناب جے شنکر صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ It is very difficult to engage with a neighbor that practices cross-border terrorism, Foreign Minister S. Jaishankar said ahead of the SCO meeting next week that will see a Pakistani Foreign Minister, the incumbent Bilawal Bhutto Zardari, visiting India for the first time since 2011. اور یہ زبان ہے 80,000 جانیں جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جس ملک نے قربان کی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہا گیا ہے انڈین وزیر خارجہ کی طرف سے کہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ انگیج کرنا، ملاقاتیں کرنا جو کہ کراس بارڈر سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جو انڈیا ہے، جی، جن کا کلبھوشن یادو ابھی ادھر موجود ہے، ادھر موجود ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے لیے ان کا آفینسو ڈیفنس کا ڈاکٹرن کیا تھا، وہ کس طریقے سے پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کر رہے تھے، کس طریقے سے افغانستان کو ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، کس طریقے سے ایران کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جاتے تھے، کون سے حملے کا تذکرہ کیا جائے، پی سی گوادر اٹیک کی بات کی جائے، سرینا کوئٹہ کی پارکنگ میں اٹیک کی بات کی جائے، داسو ڈیم حملے کی بات کی جائے، آپ کراچی چائنا جو کونسلیٹ ہے، چائنیز کونسلیٹ، اس کی بات کریں، پاکستان سٹاک ایکسچینج وہاں پر آپ حملے کی بات کریں۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے حملے ہیں جو ڈائریکٹلی، پھر آپ نے ڈوسیئرز پیش کی ہیں آپ کی گورنمنٹ نے، انڈین انوالومنٹ ان ٹیرر ایکٹیویٹیز ان پاکستان، ان کی ایک اوپن پالیسی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ڈیمیج کرنے کی، اور اس ملک کا وزیر خارجہ ہمیں یہ کہتا ہے پاکستان کو کہ ہم ایک ایسے ہمسائے سے بات نہیں کر سکتے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اور کیونکہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ مغربی ممالک میں اپنی دوستیاں بڑھانا ہے، وہ لیٹویا تک چلے گئے، وہ ہنگری پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 75 سالوں میں پہلی مرتبہ کسی وزیر خارجہ نے دورہ کیا، وہ کوسوو چلے گئے، انہوں نے کون سے ملک سے ملاقات نہیں کی، سب کچھ وہاں پر کر لیا۔ اس کے بعد اپنی دوستیاں وہاں پر بنانے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں کہ میں نے عمران خان کے لیے زمین گرم کرنی ہے اور میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے زمین گرم کرنی ہے۔ جتنی اپنے لہجے میں غصہ لا کے، جتنا اپنے لہجے میں حقارت لا کے آپ گفتگو عمران خان کے متعلق اور چیف جسٹس آف پاکستان کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق کرتے ہیں، اس کا 5% اگر آپ 5% جی
جے شنکر صاحب کے لیے استعمال کر لیں اور انڈیا کے لیے نا، تو شاید ہم کہیں کہ جناب آپ نے کوئی حق ادا کیا. ان کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہوتے. 48 گھنٹے گزر گئے، انڈیا کا وزیر خارجہ یہ کہہ چکا اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ان کے ریمارکس کو ریجیکٹ کرنے کا، ان کو کریکٹ کرنے کا، اس کے بدلے میں پاکستان کی طرف سے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، جو ڈپلومیسی میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کوئی ایفرٹ نہیں کیا گیا. ہندوستان ٹائمز آف انڈیا یہ کیا چھاپ رہے ہیں آگے دیکھیں. جے شنکر's condemnation of Pakistan's use of cross-border terrorism days after the attack on an army convoy in JNK that left 5 Indian soldiers dead is being seen as an indication that a formal bilateral meeting with Bilawal on the margins of SCO is now impossible. Jai Shankar will host Bilawal and his other Shanghai Cooperation Organization counterparts, including Russia's Sergei Lavrov and China's Qin Gang, for the foreign ministers meeting in Goa on May 5. 4 مئی کو وزیر خارجہ صاحب نے سپوزڈلی وہاں پر پہنچنا ہے اور 5 مئی کو یہ اٹینڈ کرنا ہے. اب جب یہ جائیں گے وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ کس طریقے سے اسٹریٹجکلی پلیس کیا جائے گا ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ بلاول بھٹو زرداری کے سامنے مائک کریں گے. اور یہ جو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی تھا نا جون کا، جس کا میں نے آغاز میں ریفرنس دیا، یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے بلاول کی. اگر آپ جو ابھی تک کے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، میڈیا انٹریکشنز ہیں، ان کو آپ فالو کریں، وہ مغرب کی ڈارلنگ بننے والے ہیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ ان کو ڈارلنگ کے طور پر، وہ جو پرویز مشرف صاحب نے روشن خیال اعتدال پسندی جو ٹرم انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، انلائٹنڈ ماڈریشن، بڑا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس ٹرم کے بارے میں کہ جناب سگار بھی پیتا ہے، بغلوں میں کتے بھی ہیں، پاکستان کا تو ایسا زبردست لبرل قسم کا، اتنا لبرل قسم کا ڈکٹیٹر ہے، ٹھمکے بھی لگا لیتا ہے، ڈانس بھی کر لیتا ہے. اب یہ بلاول صاحب جو ہیں، انہوں نے جتنی سٹیٹمنٹس دی ہیں، انہوں نے جا کر امریکہ میں بیٹھ کر امریکن مغربی میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہوئے خود اسلاموفوبک ٹرمز یوز کی. کبھی یہ آپ کو اسلامسٹ ڈکٹیٹر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اسلامک ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں ماری گئیں. آپ نے اسلام اور دہشت گردی کو، اسلام اور شدت پسندی کو جوڑ دیا، جس پر خان صاحب نے اتنی محنت کی تھی کہ پاکستان کے مذہب کو، اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو یہ حال ہے، یہ کیلیبر ہے اس وقت ہمارے وزیر خارجہ کا. اٹھا کر دیکھیں، آسان سی بات ہے. اگر آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ ہی نہیں ہونا چاہیے. صحیح، وہ اپنے پارٹی کے امور سنبھال رہے ہیں، کریں یہاں پر لوکل پالیٹکس جو مرضی کرنی ہے، پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. وہ وزیر خارجہ آپ ہیں، آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ انڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ امریکہ کے حوالے سے کوئی سخت بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی مودی کی، بچر آف گجرات والی. You have to as a diplomat, each time your country is attacked, you have to strike back. آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. ہمیں DGISPR بتاتے ہیں کہ 56 حملے ہو چکے ہیں. ایوری سیکنڈ ڈے دیر از اے وائلیشن. ایبسلیوٹلی 3 دفعہ ایئر وائلیشن ہو چکی ہے، 3 مرتبہ سیریس انٹروژن ہو چکی، ایئر وائلیشن ہو چکی، ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز ہو چکی 25. 3 کوارڈ کاپٹرز آپ ان کے، یا 6 غالباً 6 کوارڈ کاپٹرز سرویلنس والے آپ ان کے مار چکے، اور آپ کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی. وہ پاکستان کے دورے پہ کبھی کبھی آتے ہیں نا، سب سے بڑا ایشو بھی ہے جی وہ رہتے ہی ملک سے باہر رہتے ہیں. اور G20 جو ہے اس کے کچھ اجلاس کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں انڈیا کروانے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ نارملائز کر رہے ہیں جو 370 کا. وہاں پر ہمارے دوست ممالک جن کو آپ کنونس کر سکتے ہیں، چائنا اس میں شامل ہے، ٹرکی اس میں شامل ہے، سعودی عربیہ اس میں شامل ہے، برطانیہ جس کا یہ بیسیکلی چھوڑا ہوا کرائسس ہے کشمیر، آپ اس کے اوپر زور لگا سکتے ہیں. آپ 5 مرتبہ امریکہ گئے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم آپ کا ڈپلومیٹک ایفرٹ تو نظر آنا چاہیے. یہاں پر انڈونیشیا کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کو آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ انڈیا جو وہاں پر G20 کے اجلاس کرنے جا رہا ہے، آپ وہاں پر اٹینڈ نہ کریں. انڈیا کو کہیں کہ یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، یہاں پر ہم نہیں اٹینڈ کر سکتے کسی میٹنگ کو. تو یہ جو سارا کا سارا آپ کے سامنے کہانی نظر آتی ہے. بلاول بھٹو زرداری، آپ کو چاہیے کہ ہنا رحمانی کھر صاحبہ کو آپ بھیج دیں وہاں پر، جو آپ کی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. آپ کو خود جانا بھی نہیں چاہیے. اب جو انہوں نے بلاول کے خلاف
اور فورن منسٹر کے خلاف اور فورن منسٹر کے لیول پر جس قسم کا پروپیگنڈا انڈین میڈیا نے شروع کر دیا ہے. اینڈ دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ از کہ بلاول صاحب کو فورن منسٹر آف انڈیا کا جواب دینا چاہیے. جب وہ جواب دے رہے ہیں اپنے لہجے میں کرختگی لا کر, وہ عمران خان کے متعلق بھی بات کریں, دوسروں کے بھی, تو تھوڑی سی بات جے شنکر کے متعلق بھی کر لیں. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.